बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास बहुत सारी अहम खबरें हैं। अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत के सामने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आपकी जंग में कोई मदद नहीं कर सकते। इसकी डिटेल्स आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत और अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया खेल खेलने जा रहे हैं और टीटीपी जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसके लीडर को CNN पर लाकर बिठा दिया है और उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बकवास की है और पाकिस्तान को फतह करने की धमकी दी है। याद रहे कि टीटीपी को चलाने वाला ही भारत है। इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को गालियां निकालने वाले, पाकिस्तान को बुज़दिल और ख़ुद को बहादुर कहने वाली अफ़गान फ़ौज एक बार फिर पाकिस्तान के कदमों में आ गिरी है और पाकिस्तान के सामने हथियार डाले और पाकिस्तान से पनाह मांगी है। पाकिस्तान ने उन्हें अपनी हिफाजत में रखा हुआ है और जल्द अफ़गान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। इस खबर की भी डिटेल्स आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान को आग लगी है कि पाकिस्तान ने इनका पर्दा क्यों नहीं रखा। आप हमारे खिलाफ झूठी बकवास करते रहें भारत के साथ मिलकर और हम आपकी सच्चाई भी छुपाते रहें। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन के एक्शन लेने के बाद अफगान आर्मी चीफ ने अपना दौरा भारत भी कैंसिल कर दिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहले दाखिली सूरत हाल पर बात करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में PTI को बड़ी फतह हुई है। 2018 के इलेक्शन के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी फतह है PTI की। सभी तज्जिया निगारों का यह मानना था कि PTI जीतेगी, लेकिन ऐसी बर्तरी होगी ये किसी ने नहीं कहा था। यानी 45 सीट्स पर बराह रास्त इलेक्शन हुआ है और उनमें से 25 सीटें डायरेक्ट PTI ने जीती हैं। इसके अलावा ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं 5 और इनमें से 3 पक्की PTI को मिलनी है। इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स, उलमा और समंदर पार पाकिस्तानियों की सीटें भी सीधी PTI को मिलनी है। जबकि कहा यह जा रहा था कि PTI को बर्तरी तो होगी लेकिन हुकूमत बनाने के लिए दूसरी जमातों के साथ मिलना पड़ेगा। असल में इमरान खान ने जिस तरह से कश्मीरियों की आवाज़ को पूरी दुनिया में बुलंद किया हुआ है, आज दुनिया का हर शख्स जानता है कि कश्मीर मुतनाज़ा टेरिटरी है, भारत का नाजायज़ कब्ज़ा है कश्मीर पर। यह सब इमरान खान की वजह से हुआ है, वरना पहले ज़्यादातर लोग इस मसले से वाकिफ़ भी नहीं थे। अवाम की सतह पर दुनिया में कश्मीर को नहीं जाना जाता था। दूसरी वजह, नून लीग ने यहाँ भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मंजन बेचने की कोशिश की है। यानी आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और वो भी कश्मीर में। गिलगित से आपको सबक नहीं मिला। इनका एक उम्मीदवार इस्माइल गुजर कहता है कि अगर धांधली हुई तो हम भारत से मदद मांगेंगे। ऐसा शख्स तो अगर जीत भी जाए तो उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा होता है। जब एजेंसीज मुल्क दुश्मनों के खात्मे के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही है तो उन्हें इख्तियार होना चाहिए कि वो बड़े लीडर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकें, क्योंकि असल ख़तरा तो वो हैं। एक लीडर अगर मुल्क का दुश्मन होता है तो वह अपने साथ हज़ारों लोगों को मुल्क का दुश्मन बना लेता है और फिर वो हज़ारों लोग मुल्क के लिए ख़तरा बन जाते हैं। तो नून लीग में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए इतनी नफ़रत पाई जाती है कि उसे इलेक्शन जीतने के लिए भी नहीं छुपा सके। यही वजह है कि नून लीग को पीपल्स पार्टी से भी कम सीटें मिली हैं। मुकाबला PTI और नून लीग का था, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी 11 सीटें लेकर गई है। नून लीग को सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ मोदी इस वक्त बहुत परेशान है। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह इमरान खान ये इलेक्शन जीते, क्योंकि भारत का मानना है कि इमरान खान कश्मीर में कायद-ए-आज़म वाला रोल प्ले करेगा, बग़ैर बंदूक उठाए आज़ादी दिलाएगा, अवाम को जहनी ग़ुलामी से निकालेगा और आज़ादी का जुनून देगा। तो लंदन में ऑलरेडी ये तो तय हो चुका है कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन की बात करता है यूनाइटेड नेशंस में। तो आपने भी इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाना है। सिर्फ आपने ये बयानात देने हैं कि यहाँ भी तो वही हो रहा है जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। बस आप सिर्फ ये बयानात दें, बाकी काम हमारा है। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि अफ़गान एयरफोर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास जो तैयारे मौजूद हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई, उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, उनमें से 1/3 तो ग्राउंड हो चुके हैं और बाकियों के लिए भी हमारे पास मुनासिब हथियार नहीं हैं। तो अफ़गान हुकूमत ने अमेरिका से रब्ता किया कि आप सब ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। तो आज अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अफ़गान तालिबान के साथ जंग लड़ना, अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना, ये सब आपका काम है।
ہم آپ کے لیے آ کر بار بار فضائی حملے نہیں کریں گے. ہم نے آپ کو فوج بنا کر دی ہے, ایئر فورس بنا کر دی ہے. اب ہم آپ کے لیے لڑیں گے نہیں. لڑنا آپ نے خود ہے. ہمارا کام صرف اور صرف سفارتکاری کرنا ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ امریکی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملے کریں گے. ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے سے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے تاکہ فیوچر میں جو پاکستان پر حملے ہوں گے پاکستان ان کا الزام بھارت پر نہ لگائے. اور دوسرا, پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر طالبان کی حکومت ہوئی تو پاکستان ہی پھنسے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا تحریک طالبان پاکستان والے پہلے پاکستان پر حملے نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو افغان حکومت روکتی تھی, یا ان کو بھارت روکتا تھا, یا ان کو امریکہ روکتا تھا؟ آپ تو الٹا ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان کو فائنینس کرتے تھے, ان کو ٹریننگ دیتے تھے. اب تو ان کے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ اب بھارتی ٹھکانے جہاں وہ دہشت گردوں کو ٹرین کیا کرتا تھا وہ صرف ان علاقوں میں رہ گئے ہیں جہاں افغان حکومت ہے. جہاں جہاں طالبان نے قبضہ کر لیا ہے وہ وہاں سے بھارت کا پتہ صاف کر چکا ہے. وہ اپنی زبان کے پکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. اور اس رپورٹ کو مزید مستند بنانے کے لیے انہوں نے ٹی ٹی پی کے چیف نور ولی مسعود کا انٹرویو لیا CNN پر, اور اس نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اگر طالبان امریکہ کو نیٹو کو شکست دے سکتے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اور سارے گروپس ایک ہو کر پاکستان کو کیوں نہیں شکست دے سکتے. اب تک طالبان کے انٹرویوز پبلش ہوا کرتے تھے. پہلی بار TTP کا کوئی انٹرویو پبلش ہوا ہے. پہلی بار TTP کا چیف ٹی وی پر آیا ہے, میڈیا پر آیا ہے, اور وہ بھی اتنے بڑے میڈیا چینل پر, CNN پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھیل کس طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ. یعنی آج تک جو طالبان کا سٹیٹس تھا اب وہ سٹیٹس یہ TTP کو دینا چاہتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ کنڑ میں طالبان کے حملے سے بھاگ کر 46 افغان فوجی, جن میں 5 آفیسرز بھی شامل تھے, وہ پاکستان آ گئے اور پاک فوج کے آگے ہتھیار ڈال کر منت سماجت کرنے لگے کہ ہمیں پناہ دے دو. یہ وہی افغان فوجی ہیں جو TTP کو ہوسٹ کرتے تھے, جو داعش کو ہوسٹ کرتے تھے, جو بھارت کو را کو ہوسٹ کرتے تھے, جو اب بھی پاکستان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ ہمیں طالبان نہیں ہمیں پاکستان مار رہا ہے. تو آپ جا کر طالبان کے قدموں میں کیوں نہیں گرتے کہ ہمیں پاکستان سے بچا لو؟ آپ پاکستان کی طرف کیوں آئے ہیں پھر؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ بچانے کی جگہ بارڈر کے اس پار ہے. نہ وہ چائنا کے بارڈر ہے, نہ وہ ایران کا بارڈر ہے, نہ تاجکستان کا ہے, وہ صرف پاکستان کا بارڈر ہے جسے پار کرو تو مفت علاج بھی ملتا ہے, مزدوری بھی ملتی ہے, گھر بار سب کچھ ملتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پناہ ملتی ہے. اور پھر ہم کاروبار میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر یورپ جا کر پاکستان کو گالیاں نکالتے ہیں اور بھارت کے گیت گاتے ہیں. یہ سائیکل کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اور اس سب کے بعد جب دوبارہ ان کو جان کا خطرہ ہوگا تو پھر وہ اس بارڈر کو پار کریں گے, اور بارڈر کے اس پار کے لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ پھر سے ان کو گلے سے لگا لیں گے کہ ہمارا بھائی آیا ہے. لیکن بس اب بہت ہو گیا ہے. آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جا کر نواز شریف سے مل کر پاکستان کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے. آپ کا وائس پریزیڈنٹ ہماری 1971 کی تصویر لگا رہا ہے کہ ہم نے سرنڈر کیا تھا. اس نے ان 3 جنگوں کی تصویر نہیں لگائی جو ہم جیتے تھے. 1971 میں جو ہوا تھا وہ ہمارے اپنے لوگوں کی غداری تھی. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, کوئی وزیر بھی نہیں ہے, افغانستان کا نائب صدر ہے جو پاکستان کو تانا دے رہا ہے کہ آپ نے سرنڈر کیا تھا. اور ہم کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتے. آپ تو ہر روز سرنڈر کر رہے ہیں. کیا 1971 میں پاکستان آپ کے پاس آیا تھا کہ ہمیں بچا لو؟ کیا کوئی پاکستانی افغانستان آیا تھا کہ ہمیں پناہ دے دو؟ یا کبھی آپ نے پاکستان میں امن کے لیے کوشش کی, کوئی قربانی دی؟ ہم تو جب سے وجود میں آئے ہیں آپ کو کبھی کس سے بچا ہی رہے ہیں, لیکن آپ نے ہمیشہ نمک حرامی کی ہے, ساری حدیں پار کی ہیں. لندن میں جہاں 20 افغانی اکٹھے ہوتے ہیں وہ پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اگر انہیں 1 یا 2 پاکستانی نظر آئیں. یہاں ہم نے کبھی مارا آپ کو؟ تو امر اللہ صالح صاحب, آپ کی بہادر فوج کے 45 فوجی پھر بھاگ کر ہمارے پاس آ گئے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 35 فوجی آئے تھے جو ہم نے آپ کے حوالے کر دیے تھے. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ امر اللہ صالح تک یہ پیغام ضرور پہنچنا چاہیے.
پھر بڑی بات یہ ہے کہ ISPR نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ ویسے ہم ان پہ پردہ رکھتے تھے، لیکن یہ جو ہمارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈاز پھیلاتے ہیں اور اپنا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بھارت کا نام لے کر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تو ہم ان کے سچ کیوں چھپائیں؟ افغانستان کے جنرل شیرواری نے کہا کہ ہم اس خبر کی تردید کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی افغان فوجی بارڈر پار کر کے کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان تو جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لوگ پاکستان کے خلاف حساسیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر افغان فوج، وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور تاجکستان بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ 1000 فوجی تو آپ کا تاجکستان بھاگ گیا ہے اور پاکستان کے خلاف ہیں، بلکہ کھل کے بولیں کہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے 30 سے 35 لاکھ لوگ پاکستان میں ہیں کہ نہیں؟ وہاں کیوں نہیں جاتے جنہیں پسند کرتے ہیں؟ انڈیا سے کہیں نہ کہ افغانستان کے مہاجرین کو پناہ دے دے۔ اور جو ہزاروں لوگ روزانہ پشاور آتے ہیں، 20 روپے کی پرچی پر ہزاروں روپے کا علاج کروا کر واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں، وہ سہولت جو پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس جو پشاور کا جدید ترین ہاسپٹل ہے، وہاں جا کر دیکھیں، آپ کو 80 to 90% افغانی ملیں گے۔ کبھی پرچی دیتے وقت ان سے کسی نے ID کارڈ بھی مانگا؟ تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان فوجیوں کو بڑی عزت سے رکھا ہے، اور جب افغان حکومت کہے گی تو کل یا پرسوں ان کو ہم افغان حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دیں کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ آیا ہے۔ اس اعلامیہ کا آنا تھا کہ افغان آرمی چیف نے جو بھارت کا دورہ کرنا تھا وہ کینسل کر دیا ہے، اور یہ کہا کہ اگر وہ 4 روز تک افغانستان سے باہر رہا تو طالبان مزید علاقے قبضہ کر لیں گے۔ یہ پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے بھارت میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر جو پریشر ڈالا، اس نے ان کی ہوا نکال دی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔